بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 194 سونی آگے بڑھ کر چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں سے کہنے لگی، اس قتل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاز میں ہمارے ایک سے زیادہ دشمن موجود ہیں۔ اگر وہ اس وقت اسپیڈ میں موجود ہیں تو بے شک وہ چھپے رہیں، لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں یا مرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ہم تفتیش کرنے لگے وہ قتل کیسے ہوا تھا۔ ہم نے سبھی سے دریافت کیا مگر اس کا چشم دید گواہ کوئی نہ تھا۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ جہاز کے اس سرے پر مقتول کو پہرا دینے کی ڈیوٹی تھی۔ اس وقت جہاز کا وہ ڈیوٹی دے رہا تھا کیونکہ مرد عورتیں کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے گئے تھے۔ اس ویرانی اور سناٹے میں کسی نے موقع پا کر اس کی پشت میں سے چھرا کونپ دیا۔ اس کے قتل کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجموعی طور پر رائے قائم کی جا رہی تھی کہ ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی نے ایسا کیا ہے۔ میں اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران بنجامن بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سونی تمہارا شبہ درست نکلا۔ یقیناً ہمارے درمیان کچھ دشمن بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن میں فرانسس کو قاتل نہیں سمجھتا کیونکہ وہ شام ہی سے اپنے کیبن میں موجود ہے، وہاں سے نکل کر ڈیک پر نہیں آیا۔ اسکیپر لائٹ میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ دونوں باپ بیٹے مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا، مسٹر بنجامن، یہاں جو دشمن چھپے ہیں وہ یقیناً ہمارے دشمن ہوں گے۔ پھر انہوں نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سازشیں کر رہے ہوں اور مقتول کو اس کا علم ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم تک سازش کی خبر پہنچاتا اسے راستے سے ہٹا دیا ہو۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں فی الحال یہی سوچا جا سکتا ہے، مگر ہم تینوں کا آرام تو ختم ہو چکا۔ اب ہم تینوں باری باری سونے اور جاگنے کے وقت مقرر کریں گے۔ کھانے کے دوران میز پر جھکے ہوئے ایسا ایسا باتیں کر رہے تھے اور احتیاطی تدابیر کے لیے منصوبے بنا رہے تھے۔ جانو نے کہا، میں بوڑھا ہوں، تمام رات نہیں جاگ سکوں گا، اس لیے آدھی رات تک جاگ کر جہاز کے ہر حصے میں سونے اور جاگنے والے پر نظر رکھوں گا۔ اس کے بعد میں فرحاد کو اٹھاؤں گا۔ سونیا نے کہا، نہیں ڈیڈی، رات کو آرام کرنا چاہیے، آدھی رات کے بعد میں صبح تک جاگتی رہوں گی۔ میں نے کہا، نہیں سونیا، میں شام تک بہت گہری نیند سوتا رہا ہوں، اب مجھے نیند نہیں آئے گی، لہٰذا میں صبح تک پہرا دیتا رہوں گا۔ لیکن سونیا بضد تھی کہ وہ رات کو مجھے جاگنے نہیں دے گی۔ اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے وہ مجھے سلا کر جائے گی۔ گفتگو کے دوران اچانک ہی دور میری میز پر ایک تھی، اس پر میری نظریں جم گئی۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہماری طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ زیادہ تر سونیا کو گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سرگوشی میں سونیا کو بتایا کہ وہ کسی بہانے اس نوجوان کو دیکھ لے۔ ہم کچھ دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران سونیا نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا، پھر مجھ سے بولی، مجھے اس پر شبہ ہے، یہ نوجوان دور بیٹھا شاید سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ڈیوٹی کا وقت بدل دیا جائے۔ اب تم اور ڈیڈی اپنے کیبنوں میں جا کر آرام کرو، میں رات کو جاگوں گی۔ یہ نوجوان مجھے تنہا پا کر ضرور میرے پیچھے آئے گا۔ یہ کہہ کر سونیا نے اس نوجوان کی جانب دیکھا تو اس نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لی، پھر اپنی جیب ٹٹول کر ایک سگریٹ سلگانے کے بعد ہلکے ہلکے کش لگانے لگا۔ سگریٹ کے طویل کش لگانے کے بعد پھر اس نے ہماری جانب دیکھا تو اس بار مجھ سے نظریں ٹکرا گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے بعد تیز سے چلتا ہوا ڈائننگ ہال کے دوسرے دروازے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سونیا سے کہا، فوراً اس کی
کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں کہ آج کی رات تمہیں جاگنا چاہیے۔ تم اس نوجوان کو ذرا ڈیل دیتی رہنا، اس طرح کہ اس کے دوسرے ساتھی بھی نظروں میں آ جائیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ سونیا میرا ساتھ عرشے پر آئی۔ وہاں ایک کیبن کو اسلحہ خانہ بنا دیا گیا تھا۔ اس اسلحہ خانے سے اس نے اپنے لیے ایک اسٹین گن کا انتخاب کیا۔ وہ چمڑے کی جلد والی ڈائری میرے حوالے کی، پھر مجھ سے پیار بھرے انداز سے رخصت ہو کر نیچے چلی گئی۔ میں ڈائری لے کر تھوڑی دیر تک عرشے پر جہاز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتا رہا۔ شام کے وقت جو 4 مسلح پہرہ دے رہے تھے ان کی ڈیوٹی بدل گئی۔ وہاں دوسرے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے باری باری ہر ایک سے ملاقات کی اور دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ باتوں سے وہ مخلص دوست میرے سچے مددگار نظر آ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ میں نہیں سمجھ سکا۔ اس وقت مجھے خیال خوانی کی صلاحیتیں بہت یاد آئیں۔ اگر اس وقت میں ان صلاحیتوں کا مالک ہوتا تو آرام سے اپنے کیبن میں بیٹھ کر ان کے دماغوں تک پہنچ جاتا۔ مجھے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ میں فرہاد علی تیمور ہوں جو انسانی دماغوں کے تاریک تہہ خانوں میں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے اندر چھپے ہوئے مکار انسانوں کی سوچ کو چٹکی میں دبا کر باہر لے آتا تھا۔ اب یہ حال تھا کہ آس پاس پھیلے ہوئے دشمنوں کے اور ان کے زہری چہروں سے سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ میرے دماغ پر بوجھ پڑ رہا تھا اور میں یہ بوجھ لیے ریلنگ سے لگا کھڑا رہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کیبن میں قید ہو کر بیٹھنا یا لیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ نیچے جا کر سونیا کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا تھا کیونکہ سونیا کے قریب رہنے سے وہ نوجوان بھٹک جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ آج رات وہ اپنے شکار سے خود ہی کھیلتی رہے، اور آج رات مجھے کیا کرنا چاہیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں بالکل ہی غیر ارادی طور پر کیبن نمبر 1 کی طرف بڑھ گیا۔ فرانسس کے اندر چھپے ہوئے دشمن کو ٹٹول نہیں سکتا تھا۔ میں یوں ہی اس کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر اندر سے ایک سریلی سی آواز سنائی دی، کون؟ فرہاد، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر تک پھر خاموشی رہی۔ فرانسس نے دروازہ کھول کر ذرا جھپتے اور مسکراتے ہوئے کہا، آ جائیے، کوئی بات نہیں، آپ سے کیا پردہ، یہ میری منگیتر ہے۔ اس نے پوری طرح دروازہ کھول دیا۔ وہ کوچ پر بیٹھی بکھری ہوئی زلفوں کو سمیٹ کر سرخ رنگ کے اسکارف سے باندھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ میں نے ندامت سے کہا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کباب میں ہڈی بننے کے لیے آیا ہوں۔ تم دروازہ بند کر لو۔ میں پلٹ کر جانے لگا تو فرانسس نے فوری میرے بازو کو پکڑ کر کہا، نہیں مسٹر فرہاد، اگر آپ واپس جائیں گے تو ہمیں دکھ ہوگا۔ آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو میں ابھی اس کی تعمیل کروں گا، اور اگر آپ تفریحاً وقت گزارنے آئے ہیں تو پلیز اندر آ جائیں، مجھے اور اس کو خوشی ہوگی۔ احمد نے ایک انداز سے دلربائی کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، مسٹر فرہاد، میں تکلف کی عادی نہیں ہوں، بے تکلفی سے کہتی ہوں کہ آپ کمپنی دیں گے تو خصوصاً میرا وقت بہت دلچسپی میں گزر جائے گا، کم آن۔ میں اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے میز پر شیمپین کی جام رکھے ہوئے تھے، دونوں میں تھوڑی تھوڑی شراب الکورے کھاتی نظر آ رہی تھی۔ ایلن نے فرانس سے کہا، فرانس، ایک خالی جام اور لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے فراد کے لیے پیک بناؤں گی۔ سوری مس ایلن، میں شراب نہیں پیتا۔ وہ دونوں تعجب سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر فرانسس نے مسکرا کر کہا، ایمن، تم فرہاد صاحب کے متعلق نہیں جانتی ہو، یہ ایک مسلمان ہے، فی الحال یہ اپنے ماضی کو بھلا بیٹھے ہیں، مگر جنہیں ایک جو گھٹی پڑ جائے اسے وہ سب کچھ بھولنے کے بعد بھی نہیں بھولتا۔ صاحب کے مذہب میں شراب حرام ہے، اس لیے غیر ارادی طور پر وہ نہیں کر رہے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے کیونکہ یہ حرام ہے۔ وہ اپنی معلومات کے مطابق مسلمانوں کے متعلق درست کہہ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اسلامی طریقوں کو بھولنے کے باوجود شراب کو اپنے لیے حرام سمجھ رہا تھا۔ میں نے فرانسس سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میری یادداشت کس طرح گم ہوئی تھی؟
یا گئی تھی؟ ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جس وقت آپ کو شاک پہنچایا جا رہا تھا، اس وقت میں گارڈ کی حیثیت سے آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اب افسوس ہوتا ہے۔ سپر ماسٹر نے آپ سے بڑا زبردست انتقام لیا، آپ کی ایک ہرگز صلاحیت کو آپ کے ذہن سے ختم کر دیا۔ میں نے اپنے لہجے کو طرز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں مجھ سے ہمدردی اور محبت کیسے ہوگی؟ اس نے جواب دیا، جب اپنے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ میں سپر ماسٹر کا وفادار تھا، اس کی خدمت کرتے بوڑھے ہو گیا، مگر وہ خود غرض ہمیں اکیلا چھوڑ کر خود ہیلی کاپٹر لے کر فرار ہو گیا۔ اسی وقت سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہمارے کام آئے گا ہم اس کے کام آئیں گے، اور اسی لیے میں اور میرے پاپا دل و جان سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے جو کچھ کہا تجربات کے مطابق ذاتی طور پر نقصان اٹھانے کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بول رہا ہو، ہم سب بھی ایک آگ سے گزر کر آئے تھے، اس لیے اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے دوسرے پر بھروسہ کرنا ضروری تھا۔ یوں بھی بھروسہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ کسی کے دماغ تک تو پہنچ نہیں سکتا تھا اور نہ اس کی اچھی اور بری سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، فرانسس، کیا تم جانتے ہو ابھی تقریباً 4 گھنٹے قبل اس جہاز میں ایک شخص کو قتل کیا گیا؟ کیا واقعی؟ کس نے قتل کیا؟ وہ جس ایرانی کا اظہار کر رہا تھا، اس میں بناوٹ نہیں تھی، ایلن نے بے یقینی سے کہا۔